السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی میرا بیان ہوگا عقیدے کے سلسلے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے نوجوان ساتھیوں اور میرے ننھے منھے بچے اور بچیوں اور میری مائیں اور بہنیں بغور سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے، کچھ کا رتبہ کچھ سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس میں اور وہاں سے ساتوں آسمان پر بیت المقدس میں اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکے میں پہنچا دیا۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مخلوقات آگ سے بنائی۔ اللہ نے کچھ مخلوقات آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ جن ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، اچھا برا سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اولاد بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ
مشہور شریر بدماش ابلیس یعنی شیطان ہے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں، ایسے آدمی کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اوروں سے نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیو، ہمارا عقیدہ ہے ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے ولی خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش حواس باقی ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ میرے محترم، ہمارا عقیدہ ہے جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دیوے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی یا شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، کشف یا الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی۔ اب کوئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ صحیح نہیں، درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری۔
تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں، سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، 4 کتابیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی۔ قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا، قرآن مجید کا حکم قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پہ، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پہ، عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پہ، تم سب اگر حکم پیغمبر پہ، تم سب اگر حکم پیغمبر پہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے جا ملو گے، تم مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پہ، تم مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، خوب شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کر لیں۔